آج سے دادا کی وراثت تقسیم دادا کے انتقال سے انتقال ہو گیا بہت پرانی وراثت اب تک تقسیم نہیں ہوئی ہے تو اب واجب ہے سارے آپ ایک استفتاء جمع کرا دیں, ایک اعلان بھی سن لیں. جن لوگوں کو ریٹرن میں فتویٰ چاہیے ہوتا ہے نا, ریٹرن میں مجھ سے ریٹرن میں فتویٰ چاہیے ہوتا ہے, تو ہم یہاں باکس لگا رہے ہیں مسجد کے باہر, ٹھیک ہے. اس باکس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اچھے کاغذ پہ سوال لکھنا ہے, سگریٹ کے ڈبوں پہ نہیں لکھنا. بعض لوگ ایسے ہمارے پاس سوال لے کر آتے ہیں, آدمی کہتا ہے بھائی یہ اس میں بیڑی ڈال کے نا یوں کر کے پی لو, یہ زیادہ بہتر ہے. جب شرعی سوال پوچھو اس کو اپنے سوال کو تو خود عزت دے دو نا تھوڑی سی, نیچے کچھ بھی ملا اٹھا کے کیڑے مکوڑے بنا کے ہمیں لا کے پکڑا دیا. پراپر پیج پہ آپ ایک سوال لکھیں, چاہے وہ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں, اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. انگلش کا مطلب انگلش لینگویج میں, اردو سوال ہے تو رومن میں نہ لکھیں اس کو, اور اگر رومن میں لکھنا ہے تو پراپر انگلش میں سوال لکھیں آپ. تو سوال انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا عربی میں ہو, 3 زبانوں میں اجازت ہے. باقی چین چاؤں کنگ پونگ ہماری بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ ہم پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں ٹاں چین پوں, اس کو ترجمہ کروا لیں انگلش یا اردو میں, ٹھیک ہے نا. عربی میں, انگلش میں یا اردو میں 3 زبانوں میں سوال لکھنے کی اجازت ہے. وہ آپ باہر باکس میں سوال بھی ڈالیں اور اس پہ اپنا ایڈریس بھی ڈالیں اور فون نمبر لازمی ڈالیں. جس سوال پہ فون نمبر نہیں ہوگا وہ ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے, کیونکہ وہ سائل کو تلاش کرنا, وہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو آپ نے باہر باکس میں ڈال دیا, ٹھیک ہے نا. جب اس کا جواب ہو جائے گا نا تو خود ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی فون کر کے, بھائی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے, آپ وہاں سے ریسیو کر لیں. کہاں سے, وہ خود بتا دے گا آپ. اچھا, میں اپنے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. 2011 میں ہمارے بڑوں کی طرف سے مجھے فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہے. کب؟ میں نے فتوے کا بڑوں کی نگرانی میں 20 سال کام کیا ہے, بلکہ 20 نہیں 24 سال. مفتی جو بنتا ہے نا, انسان ایسے نہیں بن جاتا اٹھ کے بس بخاری کا فلانی حدیث دیکھ لی فلانی, باقاعدہ پراپر بڑے علماء کی نگرانی میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے, تحقیقی کام کرنا پڑتا ہے. تو جب میں نے یہ 11 سال جب کام کیا ہے پراپر, تو مجھے میرے بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی کہ آپ اپنا دارالافتاء کھول سکتے ہیں. دارالافتاء اس ادارے کو کہتے ہیں جو فتویٰ دینے کا مجاز ہوتا ہے, یعنی اپنی اسٹیمپ کے ساتھ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. میں نے پھر بھی اپنا ادارہ نہیں کھولا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا فتویٰ دیتے ہوئے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج کے اسکالر جتنے بھی آ رہے ہیں, جو مسئلہ پوچھو ٹھک سے جواب دے دیں گے. ہم تو نہیں دے پاتے تھے یار, ہمیں تو رجوع کرنا پڑتا کتابوں, قرآن سے, حدیث سے, کتابوں سے کنگھالنا پڑتا. پھر بھی ڈر لگتا تھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ سائل ہماری گردن پہ رکھ کے ہمیں جہنم میں خود چلا جائے اور ہمیں جہنم میں پھکوا دے. تو میرے بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی مجھے کہ آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ اپنے ادارے میں دے سکتے ہو. یہاں آپ دارالافتاء کھول, میں نے پھر بھی نہیں کھولا. اسٹیمپ بھی بنوا لی لیکن مجھ سے ٹھپا نہیں لگتا تھا. میں کیا کرتا تھا, جب بھی سوال آتا جواب لکھ کے جامعۃ الرشید بھیجتا, میں وہاں بڑوں کو دکھاتا. اگر ان کی طرف سے اوکے ہو جاتا تو آگے دے دیتا, نہیں ہوتا تو نہیں دیتا آگے, کیونکہ میں ڈرتا تھا یار مجھ سے مسٹیک نہ ہو جائے. حالانکہ میں نے 8 سال پہلے درس نظامی پڑھا. درس نظامی میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, حدیث بھی پڑھی جاتی ہے اور فقہ بھی پڑھا, اور چاروں فقہ پڑھے جاتے ہیں. اہل حدیث کے فقہ کو, جو اہل ظاہر کا فقہ وہ بھی پڑھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی چیز پڑھ رہے ہو بیٹھ کے. ہر طرح کے دلائل, قرآن و سنت کے اختلاف, ان کی دلیل کیا ہے, ان کی دلیل کیا ہے, سب کچھ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد 1 سال مفتی کا کورس کیا, پھر بڑوں کی نگرانی میں کئی سال فتوے کا کام کیا. اس کے بعد بھی مجھے اجازت ملی, مگر میں نے اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ نہیں دیا. یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں, میں دوسرے جو اسکالرز آج کل آ رہے ہیں نا, جو پتھر اٹھاؤ مفتی نکلتا ہے, حالانکہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا, بس چند اردو کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں اور جو پوچھو ان کے پاس اس کا جواب ہے, جو پوچھو ان کے پاس اس کا. میں نے بتایا تھا نا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اتنے بڑے مفتی ہیں, لیکن میں نے ان سے فون پہ مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں. یہ ان کے علم کی اور فضیلت ہے, اتنا بڑا مفتی بھائی وہ کہہ رہا ہے. لیکن آپ آج کے اسکالرس کو دیکھ لو, جو پوچھو ٹھک سے ان کے پاس جواب موجود ہے. اس کا مطلب جس کو سب کچھ آتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. سمجھ رہے ہو؟ تو اب 2011 میں مجھے اجازت مل گئی, پھر بھی میں نے نہیں دیا فتویٰ. لوگ آتے تھے جو ریٹرن میں فتویٰ, بھائی میں ادھر بھیج دیتا تھا. اب کیونکہ پھر مجھے پچھلے سال کہا گیا کہ بھائی آپ سے لوگ اتنے مسائل پوچھتے ہیں, اتنے پوچھتے ہیں, آپ خود فتویٰ دے دیں, دارالافتاء کھول لیں آپ. میں نے کہا یار میرے میں ہمت نہیں ہے اس کی, میں ریٹرن فتویٰ اسٹیمپ کے ساتھ. تو میں نے کیا کیا, جامعۃ الرشید کا نمبر اناؤنس کر دیا اپنی ویب سائٹ پہ, اور بنوری ٹاؤن کا. دونوں ادارے بڑے ادارے ہیں, ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں. نمبر میں نے اناؤنس کر دیا. اب لوگوں کو پتا تھا میں جامعۃ الرشید میں ہوتا ہوں, تو دھڑا دھڑ وہاں پہ فون آئے, اور ہر آدمی کہہ رہا ہے مفتی صاحب کا نمبر چاہیے, مفتی صاحب کا نمبر چاہیے. تو میں نے تو جامعۃ الرشید جو ہمارا ہی مدرسہ ہے اس کی خدمت کی نیت سے کہ بڑوں کے کو ریفر کیا, تو وہ بڑوں نے مجھے ڈانٹ لگائی کہ تم نے ہمارا نمبر ڈالا کیوں. تو جو کیونکہ مشہور میں ہو گیا نا یوٹیوب کی وجہ سے, لوگ تو شہرت دیکھتے ہیں, علم تھوڑی دیکھتے ہیں. تو بڑوں نے مجھے ڈانٹ لگائی کہ یار ہر آدمی فون کر کے پوچھ رہا ہے مفتی صاحب کا نمبر ہے, یہ مفتی صاحب سے بات کرا دیں, مفتی صاحب سے بات کرا دیں, مفتی صاحب سے فتویٰ لینا ہے, مفتی صاحب سے فتویٰ لینا ہے. تو یہ کیا کیا, پھر میں نے وہ نمبر ہٹوایا. تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ بھائی ہم تمیز سے نا ایک دارالافتاء کھول لیتے ہیں. اس میں پھر یہ میں نے کیا کہ یار جب میرے پاس کوئی فتویٰ آئے گا, ذرا سبھی مجھے شک اور شبہ ہوگا, تو میں اس کو بھیج دوں گا جامعۃ الرشید. ذرا سبھی مجھے کوئی پیچیدہ مسئلہ آیا نا, مجھے لگا کہ یار میں نے جو جواب لکھا ہے مجھے اس پہ پورا اطمینان نہیں ہے, تو میں وہ کہاں بھیج دوں گا, وہ میں پھر جامعۃ الرشید بھیج دوں گا. وہاں 3 مفتیوں کے دستخط ہوتے ہیں اس پہ, 3 سینئر مفتیوں کے جو مجھ سے زیادہ سینئر ہیں. تو ان 3 مفتیوں کے دستخط جب تک نہیں ہوں گے تو وہ میں آگے بھیجوں گا نہیں. تو اس لیے ہم نے پھر مجبوراً یہیں پہ ادارہ دارالافتاء کھول لیا ہے, کہ چونکہ لوگ بہت زیادہ رابطہ کر رہے ہیں, لوگوں کو بھگانا بھی غلط ہے نا, وہ کہاں جائیں گے پھر مسائل پوچھنے کے لیے. تو اس لیے پھر ہم نے دارالافتاء کھول لیا ہے, پھر اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. تو وہ جو ہے فتویٰ میں ہی لکھوں گا, اسٹیمپ بھی میری ہوگی, لیکن جہاں مجھے لگا کہ یار یہ مسئلے میں تھوڑا سا
کنفیوژن ہو رہی ہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, تو پھر میں اس کو بھیج دوں گا جامعۃ الرشید. تو وہاں سے میں 3 مفتیوں جو بھی ہمارے بڑے حضرات ہیں ان سے جب تک وہ مل نہیں جاتا اس کو آگے میں بھیجوں گا نہیں. تو یہ احتیاط میں کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر کسی نے اب مسئلہ پوچھنا ہے, باہر ڈبے میں وہ سوال ڈال دے, نیچے اپنا فون نمبر ڈال دے, اس کو ریٹرن میں فتویٰ مل جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات جو پھر بعد میں کبھی کریں گے ہم انشاءاللہ, صلو علی الحبیب, تو وہ ریٹرن میں آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں, اور اس کا جو بھی پروسیس ہوگا وہ آپ کو بتا دیا. اس کے کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں, جتنے بھی علماء مسائل بتاتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں لیتے. بلکہ جو میں نے دارالفتہ میں اپنا شاگرد رکھا ہے نا جو مسائل وہ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ, کورس کیا ہوا انہوں نے, لیکن پورا اعتماد تو ابھی ان پہ نہیں کیا جا سکتا, جونیئر ہیں, تو وہ لکھ کے پھر میں اس کو چیک کرتا ہوں, پورا اس کے نوک پلک درست کرتا ہوں. میں نے بتایا نہیں, انہوں نے فتویٰ لکھ دیا تھا کہ جبری طلاق اگر ریٹرن میں ہو تو اگر بہت زیادہ دباؤ ہے تو نہیں ہوگی. تو میں نے کہا دباؤ بہت زیادہ کا کیا ہے, کتنے کلو دباؤ ہے بھائی, اس کو ایکسپلین کرو. تو جو جونیئر مفتی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی مسٹیک بہت زیادہ, اب ہم بھی کرتے ہیں مسٹیک, تو اس کے لیے ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں سیدھا کرنے کے لیے, بڑوں کے اوپر بڑے ہیں. یہ جو آج کل ایک نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے, ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے, جب اور زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے تو اور بڑے اپنے بڑوں سے رجوع کرتے ہیں. ایسے نہیں اٹھ کے کچھ بھی مارکیٹ میں چلا دو ایک عوام میں